سارے گاما پادا نیسا ثانی دا باما گارے سا، اور موسیقی کے 12 مقام ہیں۔ مفتی صاحب بولے یہ بھی مسئلہ ہے، آپ مسئلے شریعت کے کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک دنیا ہے جو میں آج بیان کر رہا ہوں۔ لے اور چیز ہے، تال اور چیز ہے، یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بتائیں، تو چھوٹے موٹے قوال ہیں بیچارے پہلے پر گاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے نصرت فتح علی خان جو ہے وہ، مفتی صاحب آپ اس شعبے میں اگر بیان کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں، یہاں بیان کریں۔ اچھا نہیں یہ کہنا کہ میں بول رہا ہوں، آپ بولیں بشک۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے مکروہ اور بری آواز گدھے کی ہے، مطلب ہے کہ کوئی اچھی آواز بھی کوئی چیز ہے۔ دیکھیں نا، ہر چیز کی جو مذمت کی جائے تو اس کے مقابلے میں تعریفی پہلو بھی ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ جو آواز اچھی ہے اس کا بھی ایک مقام ہے، اور جو اچھی آواز مقام پر ہو اسی کو سر کہتے ہیں۔ دہل کہتے ہیں بڑے ڈھول کو، میں نے کیا کہا؟ دہل کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں نا ببانگے دہل، میں نے کہا تو دہل کا معنی ہوتا ہے بڑا ڈھول۔ تو کاف تصغیر کا لگ گیا، فارسی میں لگتا ہے جیسے طفل، طفلک چھوٹا سا بچہ، مرد مردک چھوٹا سا مرد، معمولی سا مرد، حقیر سا مرد۔ تو کاف تصغیر کا ساتھ لگتا ہے تو اس چیز کو چھوٹا بیان کرنے کے لیے یہ کاف تصغیر کا لگتا ہے فارسی زبان میں۔ دہل بڑا ڈھول تھا، اس کے ساتھ لگا دہلک، دہلک چھوٹا ڈھول، یعنی وہ بڑا ڈھول کو ہے کاف لگا کر انہوں نے چھوٹا کر دیا دہلک۔ تو جب ہندوستان میں مروج ہوا تو چونکہ یہاں ڈال بھی بولا جاتا ہے، اس کو ڈھولک بنا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لغت دیکھیں، کتابیں دیکھیں، تو ڈھول، دہل سے دہلک اور دہلک سے ڈھولک، سمجھ آئی نا؟ تو یہ طبلہ جو ہے اس کا جو پڑا ہے اور دھاما ہے، تو پڑے اور دھامے کے جو موجد ہیں وہ امیر خسرو ہیں۔ سے تار، 3 تاریں، سے میں نے 3 فارسی میں سے کو کہتے ہیں، 3 کو کہتے ہیں سے، تو جو ستار آپ بجاتے ہیں اس میں 3 تاریں ہوتی ہیں، سے تار 3 تاریں ہیں۔ ایک جو ہوتی ہے وہ سر کی ہوتی ہے، جو مقام پر سارے گاما پادا نیسا ثانی دا باما گارے سا، تو اس کے آنا جانا جو ہے، روح امروہی جو ہے، اس کو آنے جانے کو وہ سر مقام پر، جو اس کو فارسی میں مقام کہتے ہیں، اور موسیقی کے 12 مقام ہیں۔ کتابیں دیکھ لیں، استادوں سے پوچھ لیں جو لوگ استادوں سے سیکھے ہوئے ہیں، 12 مقام ہیں، 12 مقاموں کو 7 سروں میں متعین کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر لے کیا ہے اور تال کیا ہے؟ لے اور چیز ہے، تال اور چیز ہے۔ لے اور چیز ہے، تال اور چیز ہے۔ تال کو متعین کیا جاتا ہے، جبکہ تال میں لے موجود ہوتی ہے، اور لے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں تال ہو۔ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو یہ سر ہے، کوئی چیز بے سری نہیں ہے۔ ہر چیز کو جب جو آواز آپ خرج آپ کہتے ہیں، یہ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں خرج آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ خرج ہندی کا لفظ نہیں ہے، یہ خرج یخرجو سے ہے، عربی کا لفظ ہے۔ خرج یخرجو خرجن فہو خارجن وخرج یخرج خرجن فذاک مخروج۔ سمجھ آئی؟ یہ گردان ہے عربی کی صرف، کیوں جناب؟ تو خرج اصل میں تھا، خرج کیا ہے؟ نکلنا۔ بھائی آپ کوئی ذوق رکھتے ہیں تو میں بولوں، ورنہ آپ ان کو سنیں پھر۔ یہ میں آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ویسے ہی آپ شور سن رہے ہیں، سماع سن رہے ہیں، ڈھولک سن رہے ہیں، آوازیں سن رہے ہیں، کم از کم آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ مولویوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ بتائیں، ہاں نہ کوئی موسیقار بتا سکتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس میں کیا ہوا؟ خرج کیا ہے؟ خرج کا معنی ہے خرج یخرجو، نکلنا۔
خرج کو میں نا نکلنا، اندر سے کچھ نکلنا، چونکہ سر خارج ہوتی ہے اندر سے نکلتی ہے، اس کو عربی والوں نے اس کا نام رکھا خرج، اور اس کا نام رکھا امیر خسرو نے، کیونکہ وہ عربی کے بھی عالم تھے. ٹھیک ہے، مثلا ایک سر متعین یہ خرج ہے، یہ نکلا، ایک آواز سر کو متعین کیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس سر سے آپ اگر اوپر جائیں گے تو اس کو خرج رکھیں گے تو پھر آپ کو اونچی سر پر جانا پڑے گا. اس لیے کہتے ہیں یہ چوتھے گالے کا خرج رکھا، تیسرے کا رکھا، دوسرے کا رکھا، پہلے کا رکھا، پانچویں کا رکھا. کیوں بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ خرج جتنے اوپر پہلے آپ کالے پہلے خرج پہ رکھیں گے تو اس کی سر عام جو چھوٹے موٹے قوال ہیں بیچارے پہلے پر گاتے ہیں. تو میرا خیال ہے نصرت فتح علی خان جو ہے وہ چوتھے یا پانچویں پر گاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مشکل کام ہے کیونکہ اس کی وہ جو استائی ہے وہ بہت اونچی جاتی ہے. انترا جو ہے بہت اونچا جاتا ہے. تو میں باقاعدہ کوئی سیکھا ہوا نہیں ہوں، لیکن باقاعدہ سیکھے ہوئے بھی مجھ سے بات نہیں انشاءاللہ کر سکتے. سمجھ آئی؟ تو یہ خرج ہے. اس کے بعد سے تار اصل میں تھا 3 تاریں، اس کے نیچے بہت سی تاریں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تاریں. ٹھیک ہے نا. جس طرح یہ انسان کی شریانیں ہیں. مفتی صاحب کو یہ بھی مسئلہ ہے، آپ مسئلے شریعت کے کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک دنیا ہے جو میں آج بیان کر رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب آپ اس شعبے میں اگر بیان کچھ کرنا چاہتے ہیں تو تشریف لائیں، یہاں بیان کریں. اچھا نہیں یہ کہیں نا کہ میں بول رہا ہوں آپ بولیں بشک. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سے تار، اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی تاریں ہوتی ہیں. ستار کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی تاریں. تو جب وہ جس سر پر وہ مقام چھڑتا ہے، جس سر کو مگر سا کو دبا کر آپ اس کو سا کی آواز نکالیں گے تو جتنی سریں ہیں اس میں وائبریشن پیدا ہوتی ہے، ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اور وہ ساری سریں اسی سر کے ساتھ بولتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں تو وہ ساری سریں اس سر کے ساتھ بولتی ہیں. سا پھر رے پر اگر آپ گئے تو وہ جو تارے ہیں رے کے ساتھ بولیں گے، اس کے اندر جو ارتعاش پیدا ہوگا وہ رے کی سر پر ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ نے ایک نظام پیدا کیا ہے. ستار کو دیکھیں تو انسان کا وجود پورا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ستار ہے. اس کو ستار سمجھے کیونکہ ستار کا بھی بڑا قد ہوتا ہے، انسان کا بھی بڑا قد ہے، ستار کے برابر ہی ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ستار ہے. اس میں رگیں ہیں. اب دیکھیے کہ رگ پر ہاتھ رکھنے والا چاہیے، سر پر ہاتھ رکھنے والا چاہیے، پھر زخمہ چاہیے جس سے سر چھڑتے ہیں. زخمہ وہ لوہا جس کے ساتھ تار کو، اس میں فارسی کو زخمہ کہتے ہیں. تو وہ زخمہ بجانے والا جب تار چھڑے گا تو بجائے گا، سر بولے گا، سب کچھ بولے گا، لیکن وہ بجانے والا جب اس کے ہاتھ لگے گا تب. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یوں ماننے والا نہیں ہوں، چونکہ مجھے کچھ اللہ نے سمجھ دی ہے تو سمجھ کر مانتا ہوں. تو سمجھ کر ماننے اور ویسے ہی آنکھیں بند کر کے ماننے میں بڑا فرق ہے. جو سمجھ کر مانتا ہے اس کا ایمان پھر متزلزل نہیں ہو سکتا. امیر خسرو نے جو یہ کہا ہے کہ آن روز کے روح آدم آمد ببدن، جس دن، یہ روائی ہے ان کی، قوال غلط پڑھتے ہیں اکثر،
کہ یہ ربائی حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر بھی وہاں بھی یہ میں نے ایک دو قوالوں سے سنی ہے، مگر وہ بے وزن پڑھتے ہیں، وہ بس وقفہ دے کر اس کو تال میں لے میں لے جاتے ہیں، لیکن ہیں لفظ اس کے کھا جاتے ہیں۔ تو وہ مصرع ہے کہ آن روز کے روح آدم آمد ببدن، جس دن اللہ نے آدم میں روح ڈالنا چاہیے، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، تو روح جو ہے وہ گناہ کے ڈر سے انسان کے جسم کے اندر نہیں داخل ہوتی تھی کہ یا اللہ یہ گناہ کرے گا، مجھے اس کالی کوٹھڑی میں کیوں ڈال رہا ہے، بھیج رہا ہے، میں نہیں جاتی۔ آن روز کے روح آدم آمد ببدن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، نہیں جاتی تھی تو پھر کیا ہوا، خواندند ملائکہ بلہنے داؤد، خواندند ملائکہ بلہنے داؤد، در تن درا درآمد در تن۔ تو ملائکہ نے داؤد علیہ السلام کی آواز میں کہا، در تن درا درآمد در تن، در تن درا درآمد در تن، در یہ 10 ماترے کا تال ہے۔ دیکھو، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، خواندند ملائکہ بلہنے داؤد، در تن درا درآمد در تن۔ 10 ماترے کا ٹھیکہ لگاؤ، 10 ماترے کا ٹھیکہ۔ ایک منٹ، 1 2 3 4، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، خواندند ملائکہ بلہنے داؤد، در تن درا درآمد در تن، در تن درآمد در تن۔ آن روز کے روح آدم آمد ببدن، آن روز کے روح آدم آمد ببدن، ازبی میں گناہ نمی شدے اندر تن، ازبی میں گناہ۔ دیکھیے، آپ دیکھیں کہ ایک خانقاہ کا آدمی، پیر تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن سننے والے ملیں گے، سنانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ سمجھ آئی؟ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ تو یہ جب کہا در تن درا درآمد در تن، اسی وقت انسان آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح داخل ہو گئی۔ تو یہ ثابت کیا ہوا کہ موسیقی اگر ٹھکانے سے ہو، آداب کے ساتھ ہو، درد۔ اب میں گزارش کروں گا کہ حضرت امیر خسرو کی ایک غزل آپ سنائیں۔